يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. We're in episode number 25 now of Ya ayyuhalladhina amanu with Nasiha Institute. آج ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو بے شک انٹاکسیکنٹس، گیمبلنگ، آلٹرز یعنی کہ وہ قربان گاہیں جہاں پہ بتوں کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں، جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا، اینڈ ڈیوائننگ ایروز یعنی کہ وہ ایروز جو کہ استعمال ہوتے تھے ٹو ڈرا ون ایرو آؤٹ فرام دا بنچ اینڈ یوز دیٹ ایز اے گڈ اومن کہ کون سا فیصلہ کیا جائے. آج بھی آپ ہندو کلچر میں دیکھتے ہیں اس طرح، وہ فلانا اومن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے، یا فلانا اومن ہوتا ہے تو کہتے ہیں فیسٹیول کو آگے لے آنا چاہیے. تو اس طرح کی کہہ لیں ڈرائنگ آف لاٹس that is used to make a decision or to look for favor or to look for omens. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں، یہ پلید ہیں. these are impure, these are filthy, these are najis and they are from the work of شیطان. یہ شیطان کی بنائی گئی چیزیں ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے دور رہو، ان سے اجتناب کرو، ان سے مکمل طور پہ جو ہے وہ بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو یہ چار چیزوں کا ذکر ہے: انٹاکسیکنٹس، گیمبلنگ، sacrificing animals to idols, to anything other than Allah, and divining arrows یا use of lotteries to make decisions and to consider them to be good luck. آپ کہہ لیں جس کو اسٹرالوجی بھی جو اسٹرالوجسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اسٹار سائن کے ذریعے سے آپ کو لک مل رہا ہے، یا آپ کے اسٹار سائن کے ذریعے سے آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، ان سے دور رہو. ہم آج فوکس کریں گے الکحل پہ، شراب پہ، یعنی کہ انٹاکسیکنٹس پہ. یہ شراب جو ہے نا، یہ اٹس ناٹ جسٹ امپرمیسیبل ٹو ڈرنک. ہمارے دین میں شراب کو خریدنا، شراب کو بیچنا، شراب کو بنانا، شراب کو ٹرانسپورٹ کرنا، شراب کو سٹور کرنا، شراب کے کانٹریکٹ کو لکھنا، اس طرح کی ساری چیزیں جو شراب کو سرو کرنا، ان ساری چیزوں کی ممانعت ہے. یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں اور ممنوع ہیں. اور یہ شراب کے ناجائز ہونے کا، شراب کے منع ہونے کا حکم جو ہے نا، یہ درجوں میں اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا، کیونکہ عرب جو تھے صحابہ کے دور میں یہ بہت عادی تھے اس گناہ کے. they were very very entrenched in the sin of alcohol. so اللہ سبحانہ تعالیٰ gave this command to leave alcohol in 3 stages. سب سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں about alcohol and about gambling. قل، ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ایک نقصان ہے لوگوں کے لیے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس میں فائدہ بھی ہے، تھوڑا سا فائدے کی چیز بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی. اس میں اب واضح طور پہ منع نہیں کیا گیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اس کا نقصان جو ہے اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، سو اس سے بچ کر رہو. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی الکحل کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں، کوئی میڈیسنل یوزز ہیں، کوئی سوشل آئس بریکنگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اللہ تعالیٰ ایکسیپٹس دیٹ. اللہ تعالیٰ says in the Quran himself that it has some benefits as well, but he also says that the نقصانات جو اس کے ہیں یہ بینیفٹس سے بہت زیادہ ہیں. اچھا، اس آیت کے بعد ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ ڈرنک تھے، وہ اس حالت میں تھے کہ ان کو شراب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی تلاوت جو ہے قرآن کی وہ مکس اپ کر دی نماز میں، کوئی آیتیں ادھر ادھر کر کے پڑھ لیں بیکاز ہی واز ڈرنک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت جو ہے وہ نازل کی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے لوگوں تم نہ، اے ایمان والو تم نہ آؤ نماز کے قریب جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک تم یہ سمجھ نہ جاؤ کہ تم کیا بول رہے ہو. یعنی کہ جب تک تمہارا نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں پتہ نہ لگ جائے تم کیا تلاوت کر رہے ہو، تب تک تمہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی نماز جو ہے وہ آپ کو ڈرنکن حالت میں پڑھنے کی اب اجازت نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر تیسری آیت جو ہے یہ نازل ہوئی جو ہم نے ابھی شروع میں پڑھی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اس سے اجتناب کرو مکمل طور پہ تاکہ تم
کامیابی تک پہنچ جاؤ. تو یہ ایک ڈائریکٹ کمانڈ ہے فجتنبو. دس از امر کا سیکھا جو عربی جانتے ہیں کہ دس از اے کمانڈ ورب in which اللہ سبحانہ تعالیٰ is clearly telling us that you must leave this, you have to leave this. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں کچھ صحابہ کو اپنے ماسٹرز کو شراب پلا رہا تھا, کچھ الکوہولک ڈرنک پلا رہا تھا, اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ کسی نے پکارنا شروع کیا, کسی نے آواز دینی شروع کی کہ اے لوگوں شراب کی ممانعت کا حکم آ گیا, شراب الکوہول ہیز بین پروہیبٹڈ. تو جب یہ ویریفائی ہو گیا تو پھر میرے ماسٹر نے مجھے کمانڈ کیا کہ اس کو جا کے گرا دو, اور ساری کی ساری شراب میں نے گرا دی, حتیٰ کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب بہنے لگی. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہیں پی دوبارہ, رائٹ. سو صحابہ نے تمام شراب جتنی ان کے پاس تھی اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سارے کو بہا دیا, ضائع کر دیا, برتنوں کو توڑ دیا, حتیٰ کہ مدینے کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ بہنے لگ گئی. ایون دوز ہو ہیڈ اے ٹریڈ ان الکوہول, ایون دوز ہوز انٹائر لائیولیہڈ واز بیسڈ اپون بائنگ اینڈ سیلنگ الکوہول, ان سب نے جو ہے اس سب کو ختم کر کے اس آیت پہ فوراً لبیک کہہ کر عمل کیا. کئی لوگ جو ہے نا وہ ان پہلی دو آیتوں کو جو ہم نے دو ڈگریز آف دو اسٹیپس ان دا پروہیبیشن آف الکوہول, یہ جو ہم نے 3 اسٹیپس کی بات کی ہے, جو پہلے 2 ہیں جن میں واضح طور پہ منع نہیں کیا گیا, لوگ ان کو لے کے اور مس ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کے حکم کو. کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے, تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ برائی ہے مگر ہم توبہ کر لیں گے, یا ہم مانتے ہیں کہ برائی ہے مگر اچھائی بھی تو ہے. تو اس آیت کو لے کے وہ الکوہول کو پرمیسیبل کہنے کی کوشش کر دیتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کی حالت میں تم ڈرنک نہ ہو مگر باقی وقت تم شراب پی سکتے ہو, اس کا مطلب ہے. تو اس طرح مس ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی قرآن کا یہ جو آیت ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 90, جس میں اللہ تعالیٰ نے فجتنبوہ, اس سے مکمل طور پہ منع ہو جاؤ, اس کا حکم دیا ہے, اس کو پھر سامنے لاتے نہیں ہیں. تو دس شوز کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے, اس کی تفسیر کرتا ہے, اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے. تو یو کانٹ جسٹ pick out one verse and try to imply that is the only verse about that topic in the Quran, right? So you have to look at the entire Quranic corpus on that topic that exists. So similarly you also have to understand the historical context, کیونکہ کچھ آیات ہیں جو کہ منسوخ ہو جاتی ہیں دوسری آیات سے, کچھ حکم جو ہیں they get overruled by new commands that come in, just like the command that don't go near prayer in a state of drunkenness, that is superseded by, that is overruled by the command that you can't drink alcohol at all now. So it's not just about prayer, یہ بالکل بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے یہ اب permissible نہیں رہا. So اس سارے چیز کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا پڑتا ہے in order to derive the ruling. کیا حکم ہے دین کا کسی چیز کے بارے میں, صرف قرآن کی آیات نہیں, ہم حدیث کو بھی دیکھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ کرنے والی چیز جو ہے وہ خمر ہے, ایوری انٹاکسیکنٹ از خمر, اور اس آیت میں بھی خمر کا ذکر ہے. اینڈ ایوری انٹاکسیکنٹ از انلافل, ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ ناجائز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہے. تو صحابہ کے عمل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کسی چیز کے حکم کو دیکھنے کے لیے. دین میں صحابہ نے کس طرح عمل کیا, کس طرح سمجھا اس آیت کو. انہوں نے صرف اسی طرح سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ گنجائش ختم ہو گئی ہے, پچھلی آیتوں میں جو گنجائش ابھی تک اللہ تعالیٰ نے باقی چھوڑی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, اور انہوں نے اپنا سارا شراب کا کاروبار بھی اور شراب کا پینے پلانے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا اور ضائع کر دیا. سو سیک یور انڈرسٹینڈنگ آف دین اینڈ دا کمانڈز آف دین فرام دا علماء, فرام دا تفاسیر, فرام دا کیا کہتے ہیں فرام دا کانٹیکسچوئل books that have been written on these subjects. Don't just pick up a translation or don't just look up YouTube or Google and see that one person has given you کہ یہ جی دیکھیں مسلمانوں کے کتاب میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کہتا ہے, right? So that's not the correct way of going about it. That can be severely misleading. اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے انٹاکسیکیشن فاربیڈن ہے, یعنی کہ ڈرنک ہونا فاربیڈن ہے یا نشہ چڑھنا فاربیڈن ہے, تو ہم تھوڑا سا تو استعمال کر سکتے ہیں اتنا کہ جس سے ہمیں نشہ نہ چڑھتا ہو. نہیں, مگر یہ بھی بالکل دین کی فلسفی کے خلاف ہے. ایک تو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بالکل حرام ہے, رائٹ, ایون اے ڈراپ آف الکوہول از امپرمیسیبل. مگر آئی وانٹ ٹو ایکسپلین ٹو یو مور جنرلی کہ ہمارے دین کا ایک مزاج ہے, اور اس مزاج کو کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ, کہ کوئی برائی کا راستہ جو ہے نا اس راستے کے پہلے قدم پہ ہی اس برائی کو روک دو, ختم کر دو, اس کے دروازے بند کر دو تاکہ اس راستے پہ چلنا ہی نہ شروع ہو, رائٹ. تو یہ ہمارے دین کا طرز ہے, یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. about those things that are najis, about those things that are impure, that are evil, جو کہ برائی کی طرف لے جاتی ہیں.
اگلی آیت میں یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ بے شک شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا پیدا کر دے، کس چیز کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے اور گیمبلنگ کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور تمہیں روک لے، تمہیں ڈسٹریکٹ کر دے، تمہیں دور کر دے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو اللہ تعالیٰ is sort of calling out to us کہ کیا تم پھر تم کیا نہیں رکو گے؟ Will you not then stop? Won't you then stop? Won't you then leave these things? So اس اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اس کا ایک بڑا ایک کلیئر ہمیں اپنی سوسائٹی میں اگزامپل نظر آتا ہے کہ لوگ ڈرنک حالت میں جو ہے وہ کتنی لڑائیاں کرتے ہیں، کتنے جھگڑے کرتے ہیں، کتنی مار کٹائی کرتے ہیں، بری طرح سے پیش آتے ہیں. They do things that they wouldn't do when they were sober, right? That's the whole concept of getting drunk. They do things that they wouldn't do at all if they were not drunk. لوگ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. بلکہ ایک دفعہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی لڑائی ہونے لگی تھی اس بات پہ کہ وہ نشے کی حالت میں تھے اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم نے مائگریٹ کیا فار دا سیک آف اللہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم نے تمہیں سپورٹ کیا فار دا سیک آف اللہ. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں جو ہے لڑائی اور جھگڑے ہوں اور بدامنی پیدا ہو اس جوئے کے ذریعے سے اور اس شراب کے ذریعے سے. تو کیا تم نہیں اس سے رکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اس ڈسکشن کے ٹیک اویز یہ ہیں کہ ایک یہ 4 چیزیں جو ہیں، پہلی بات یہ 4 چیزیں آر کمپلیٹلی فاربیڈن: گیمبلنگ، انٹاکسیکیشن، sacrificing animals to other than Allah obviously, and also divining arrows or considering there to be a good omen in any of these lotteries or any of these کیا کہتے ہیں soothsaying activities. ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے سمجھنی ہے کہ دین کو ہم نے ہوlistically سارے پرائمری سورسز سے سمجھنا ہے، قرآن سے، قرآن کی باقی آیات سے، احادیث سے، صحابہ کے عمل سے، رائٹ. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر فوراً لبیک کہنا ہے اور پورا اترنا ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس یہ حکم آیا تو ان کے گلاس میں جو شراب تھا وہ بھی انہوں نے پھینک دیا، ان کے پاس جو کنٹینرز تھے وہ بھی انہوں نے توڑ دیے، اپنا جو کاروبار تھا اس کو بھی فوراً ختم کر دیا. اور چوتھی یہ کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، جس سے روکتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارے لیے اس میں بہت خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہیں، حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے ہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شراب سے، جوئے سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.